الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور کے مباحث میں ہم دین کے مقصد کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ بات ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، پھر یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ تزکیے کی اصطلاح کس معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ پورے دین کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے وہ اس مقصد کے ساتھ کس طرح متعلق ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو دین کی ہدایت موجود ہے اس کے تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس طریقے سے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اس میں بھی یاد ہوگا کہ انسان کے حیوانی وجود کے دونوں پہلوؤں میں دین نے جو احکام دیے ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ یعنی ان احکام کی فہرست بھی زیر بحث آ گئی تھی جو انسان کے ظاہری وجود کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کی بھی جو خورونوش میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انسان کا باطن زیر بحث تھا، اور اس میں بھی سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ خود نفس انسانی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے امور انجام دیتا ہے۔ نفس انسانی کا جو تجزیہ میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، اس کو اب ذہن میں رکھیے، اسی سے ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ تجزیہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو پاک صاف کرنا مقصود ہے اس میں ظاہری جسم تو دیکھنے کی چیز ہے، آدمی اسے دکھا سکتا ہے۔ اسی طرح خور و نوش کے معاملات بھی بہت حد تک حسی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اگر آدمی کو بتایا جائے تو بہت جلد وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ انسان کے باطنی وجود کا معاملہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موجودہ زمانے میں جو 20ویں صدی کا بڑا فکر سامنے آیا ہے اس کو بھی یہی پیچیدگی درپیش ہے۔ یعنی وہ بھی یہ متعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نفس انسانی کیا ہے اور اس کے عمل کی نوعیت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے محرکات عمل کو متعین کرنے کی کوشش کی، اور انسان کا چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ پچھلی 2-3 صدیوں کے علوم کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کائنات میں بھی یہ چاہتا ہے کہ ایک محرک معلوم ہو جائے، ایک قوت سامنے آ جائے جس کے ساتھ باقی تمام چیزوں کو ریلیٹ کیا جا سکے۔ نفس انسانی کے معاملے میں بھی بیان ہی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ یعنی انہوں نے کوشش کہ اس کے اندر کسی ایسے محرک کا پتہ چلا لیا جائے جو باقی سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 بڑے مفکرین نے ایک ایک چیز کو نمایاں کیا۔ یعنی کسی نے انسان کی حیوانی ضرورتوں میں سے بالخصوص بھوک کو غیر معمولی حیثیت دی، جو جبلتوں میں سے ایک جبلت ہے، کسی نے جنس کے دائیات کو اصل اہمیت دی، اور کسی نے انسان کے اندر جو تفوق اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی جبلت ہے اس کو موضوع بنایا، اور یہ کہا کہ یہی تمام چیزوں کے لیے محرک ہے۔ ہم نے انسانی نفس کا جب جائزہ لیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ہاں عمل کے محرکات بنیادی طور پر 4 ہیں، اور ان کے اندر، ان محرکات کے اندر اس کی اصل شخصیت کا مرکز واقع ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو تعین کے ساتھ تو گرفت میں نہیں لے سکتے، لیکن اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہماری انا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ میں، تو گویا ایک پوری شخصیت بول رہی ہوتی ہے۔ اس شخصیت کا مرکز کہاں ہے، پائی جاتی ہے، یہ راز تو قیامت ہی میں کھلے گا۔ لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری شخصیت یا یہ انا یا یہ جس کو ہم میں سے تعبیر کرتے ہیں، یہ جہاں بھی پائی جاتی ہے یہ اپنے وجود کے لحاظ سے ہمارے سامنے یا تو علم
کی شکل میں آتی ہے یا عمل کی صورت میں آتی ہے، اور اس میں عمل کے محرکات وہی ہیں جن کا ہم نے استاذ امام کے حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ لے لیا تھا. یعنی وہ کیا کیا محرکات ہیں، ضروریات کیا کردار ادا کرتی ہیں، خواہشات کیا کردار ادا کرتی ہیں، جذبہ کردار ادا کرتے ہیں، شہوات کیا کردار ادا کرتی ہیں، ان کا ایک ہم نے تفصیلی جائزہ لیا تھا. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ انسان ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت میں علم اور عمل دونوں کے داعیات ہیں، اور جیسے ہی انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا علم ارادے میں بدلتا ہے اور پھر وہ اس کو روبہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ محرکات سامنے آ جاتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے اس صورت میں آتا ہے، اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے، یعنی مسئلہ کیا ہے. تو ہم اب یہ کوشش کریں گے، یہ متعین کریں کہ مسئلہ کیا ہے جس کے لیے دین کی ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جس میں دین پھر چاہتا ہے کہ تزکیہ کیا جائے. مسئلہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ انسان کی اصل شخصیت، خواہ وہ علم کی طرف بڑھے یا عمل کی طرف بڑھے، جیسے ہی وہ یہ اقدام کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ یا تو اندر سے اقدام ہوگا اور یا باہر سے اس کے کچھ محرکات اور داعیات پیدا ہوں گے، اور وہ اندر جائیں گے اور اقدام پر آمادہ کریں گے. یعنی ان میں سے کوئی بھی عمل ہو، جیسے ہی یہ عمل ہوتا ہے تو جن محرکات کا ہم نے جائزہ لیا ہے، عمل کے جن محرکات کا جائزہ لیے ہیں، وہ فوری طور پر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی چیز تصور کی جا سکے جو ان کی طاقت سے بچ کر باہر آ جائے. جیسے ہی اگر آپ نفس انسانی کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سیکھنے میں، جاننے میں، یا جنہیں جانا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں، یہ ساری چیزیں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں. بلکہ بارہا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علم و عمل کو کوئی اقدام کرنے کی یہ اجازت ہی نہیں دیتی. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہیں کہ کوئی اقدام کی اجازت نہیں دیتی. اچھا، اب آپ ذرا جائزہ لے کے دیکھیے. یعنی یہ بڑا ایک بسیط عمل ہوتا ہے، ابتدا میں مرکب ہو جاتا ہے آگے بڑھ کے، لیکن پھر بھی اس کو ذرا توڑ کر اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ضرورت تقاضا کرتی ہے کہ ہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ جانیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی جاننے کا عمل اگر آپ دیکھیے تو اس کا محرک کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی ضرورت لاحق ہوتی ہے تو ہم کسی چیز کو بھی جاننا چاہتے ہیں، اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی عمل ہوگا. خواہش بالکل اسی طرح عمل کرے گی. اچھا، اسی طریقے سے باقی چیزیں عمل کریں گی. یعنی کسی چیز کے جاننے کا عمل یہ بھی انہی محرکات کے تحت ہو جاتا ہے، اور کسی چیز کو روبہ عمل کرنے کا عمل اس پر بھی یہ پوری قوت سے طاقت کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اندر، یعنی یہ ایسے سمجھیے کہ جیسے یہ ایسے عوارض ہیں اور اتنی قوت سے طاقت کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے انسانی شخصیت کے اپنے اوریجنل عمل علم کو اور اس کے اپنے عمل کے محرکات کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہے نیچے بھی کوئی چیز. یہی چیز ہے جس کو استاد امام نے 5ویں محرک کے طور پر نفس ناطقہ سے تعبیر کر دیا، جبکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل میں انسان کی وہ پیور شخصیت ہے جو اس کی گئی ہے، اور وہ اصل میں روبہ عمل ہمارے سامنے جیسی روبہ عمل ہوتی ہے تو ہم اس کو الگ پہچان ہی نہیں سکتے. یعنی اگر کسی موقع کے اوپر مثال کے طور پر آپ اپنے کسی علم کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ میں ان تمام چیزیں الگ کر کے جانوں کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، تو بہت مشکل ہے اس تک پہنچنا. اگرچہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہے اس بالکل پیور، بالکل خالص، بالکل صاف جگہ ہے، لیکن آپ اس کو پہچاننے میں بڑی دقت محسوس کرتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہمارے عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی عمل کے معاملے میں بھی یہ الگ کرنا کہ کس جگہ ضرورت ختم ہو گئی، خواہش نے طاقت کر دی ہے، کس جگہ جذبات اس میں شامل ہو گئے ہیں، یہ مختلف داعیات جو ہیں کہاں کہاں عمل کر رہے ہیں، یہ اتنا کمپاؤنڈ عمل ہوتا ہے، اتنا پیچیدہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو الگ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال چند باتیں بالکل طے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے اندر ایک ایسی شخصیت چھپی ہوئی ہے کہ جو ہمارے اس حیوانی وجود سے الگ اس کے کسی مرکز میں پائی جاتی ہے، اور وہ پوری طرح اختلاط حاصل کر چکی ہے اس کے ساتھ. یعنی اس کو الگ کر کے دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہ سوال زیر بحث آ گیا تھا کہ وہ کیسے عمل کرتی ہے، تو میں نے یہ کہا تھا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے میں ہمیشہ سے حکماء
اپنی اپنی آراء پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل دریافت نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایک مشکل عمل ہے، اس کو الگ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کو الگ کرنا چونکہ بہت مشکل کام ہے تو اسی وجہ سے تصوف میں یہ پیچیدہ بحث ہوئی، جس نے بعد میں وحدت الوجود کی صورت اختیار کر لی. یعنی اس کو کیسے الگ کیا جائے، کس جگہ سے روح، آپ لفظ استعمال کر لیجئے اگر یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، کہاں سے جسم شروع ہو جاتا ہے، بجائے خود وجود کیا ہے. یعنی کیا اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اصل میں روح ہی ہے جو لطیف ہوتی ہے، روح سے تعبیر کر لیتے ہیں، کثیف ہو جاتی ہے تو جسم سے تعبیر کر لیتے ہیں. کیا یہی صورت ہے یا اس کے الٹ ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے شاعر نے بھی اس مسئلے کو موضوع بنایا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجھی ہوئی، روح کس جوہر سے، خاک تیرہ کس جوہر سے ہے. یعنی یہ ایک پرانا پیچیدہ مسئلہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ روح کس جوہر سے، خاک تیرہ کس جوہر سے ہے. یعنی وہ اندر ہے، وہ کیا شخصیت ہے، اور یہ خاک تیرہ، یہ سیاہ مٹی جس سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے. عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجھی ہوئی. تو پھر انہوں نے تشبیہیں دی ہیں اس کو کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صورت ہے بات حرف معنی اختلاط جان و تن. حرف کیا ہے؟ جسم. معنی کیا ہے؟ روح. ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یعنی اس کو الگ الگ کیجئے. آپ کہیے کہ یہ حرف پڑا ہوا ہے، یہ معنی پڑے ہوئے ہیں. یہ معنی ہے اور یہ حرف ہے. اسی طرح کا معاملہ کیا ہے؟ اختلاط جان و تن. یعنی معنی اور حرف کا ربط، جان اور تن، جان اور جسم کا ربط. تو اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس طرح اخگر کباب پوش اپنی خاکستر سے. یعنی اصل میں کوئلہ تھا، جلا، جلنے کے بعد ابھی اندر سوز موجود، وہ جان ہے، اور اوپر کا حصہ راکھ ہو گیا. دیکھیے وہ وہی جلا ہے، راکھ ہو کے اس نے ایک کبا کی طرح گویا اس کو ڈھانپ لیا ہے. اس طرح اخگر کباب پوش اپنی خاکستر سے. میں اس مسئلے کی مشکل آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا ایک فلسفی شاعر جب اس مشکل کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ آخر میں کیا نتیجہ نکلا. یعنی جس طرح اخگر کباب پوش اپنی خاکستر سے. یہ انہوں نے اس نقطہ نظر کو گویا اختیار کیا ہے کہ جس میں ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا طبیعیات میں زمین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندر تو آگ ہے نا، لاوا ہے، آگ ہے، لیکن وہ ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے تو اوپر زمین کی سطح بنتی چلی جاتی ہے. تو بالکل یہی صورت وہ کہتے ہیں کہ اختلاط جان و تن کی بھی ہے. یعنی دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. جس طرح اخگر کباب، اخگر کہتے ہیں کوئلے کو، جس طرح اخگر کباب پوش اپنی خاکستر سے. تو گویا نوعیت بالکل اسی نوعیت طرح کی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کو الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ جان لیں کہ اس کا ہم سے تعارف کیسے ہوتا ہے، جو کچھ بھی اندر ہے ہمارے، ہم سے کیسے تعارف ہوتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ علم سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے. یعنی آپ کبھی اندر اپنے جھانک کر دیکھیں تو یہ دونوں کام ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں بس. یعنی ہم اس فنکشن سے پہچانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے. جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں ذات کے تصور کے ساتھ نہیں آتا. یعنی کوئی تصور نہیں آتا. کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھیے تو ہمارے سامنے اصل میں ایک ایسی ہستی ہے جس کی صفات سے ہم واقف ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے سامنے اگرچہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک شخصیت چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی تصور نہیں آتا ہمارے سامنے. جو کچھ آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا علم ہے یا اس کا عمل ہے. تو علم اور عمل دونوں، ان کو ہم نے دیکھا کہ یہ جب سامنے آتے ہیں تو اس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک بند گلی سے ان کو گزرنا ہے اور چاروں طرف سے جو انڈے ٹماٹر موجود تھے سب پھینک دیے گئے. یعنی اس کے اوپر ایک جھاڑ جھنکار پورا کا پورا آ جاتا ہے. وہ جھاڑ جھنکار جو ہے اس میں ضروریات بھی ہیں، اس میں خواہشات بھی ہیں، اس میں شہوات بھی ہیں، اس میں جذبات بھی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس کا عمل ہے. تو میں یہ عرض کیا تھا کہ اب مسئلہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب اس طریقے سے یہ سب طاقت کرتے ہیں تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، یعنی ضروریات، خواہشات، جذبات اور شہوات، سب اندھی بہری ہیں. ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اندھی بہری بھی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آدمی بیان کرتے ہیں اس کو عام طور پر کہ بھوک جب لگتی ہے تو آدمی اندھا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی اس موقع کے اوپر پرانا محاورہ ہے کہ جانور اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں. یعنی ان کی جو تحریک ہے وہ اتنی غیر معمولی ہوتی ہے. اچھا، بارہا ہم یہی معاملہ کا غلبہ کرتا ہے.
یعنی کسی خواہش کا غلبہ بعض اوقات آدمی کو بالکل اندھا بہرا کر دیتا ہے. اپنی جگہ پر خواہش کی کوئی آنکھیں نہیں، جذبات کی بھی کوئی آنکھیں نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ سنتے بھی نہیں. ان کا معاملہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی جگہ پانی رکا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کا ناکا کھول دیں، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک طوفان کی طرح ہجوم ہوا اور سب کچھ بہا کر لے گیا. تو ان کا عمل بالکل اسی طرح، یعنی ان کی طاقت بالکل اسی طرح کی. اب نفس انسانی جانتا ہے، جاننا چاہتا ہے، عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو اس گلی سے اس کو گزر کر آنا ہوتا ہے، یہ سب کرنا ہوتا ہے اس کے چاروں طرف. تو جیسے ہی یہ طاقت کرتے ہیں، اچھا ان کی طاقت اگر نہ ہو، کہا جا سکتا ہے نا کہ ان کی طاقت بند کر دی جائے. ان کی طاقت اگر نہ ہو، چنانچہ صوفیہ نے یہ کوشش کی، ہم اس کی طاقت بند کر دیتے ہیں، بالکل بند کر دیتے ہیں. جیسے ہی اس کی طاقت بند کی جاتی ہے تو علم اور عمل دونوں محرکات سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک ٹھونٹ درخت ہوگا، ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ خشک جڑیں ہیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی آمادگی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی وہ تو ایسے سمجھیے آپ کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گیس ہے، کنڈنس کر دیں آپ اس کو مائع میں بدل کے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک پڑیا میں بند ہو جائے، پھر اس کے اندر کوئی آگے کام کرنے کے دائیات ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی کوئی ایسا آپریشن کیا جائے کہ انسان کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات تجزیہ کیا، انہوں نے تجزیہ کر کے یہ کہا کہ ضروریات کو ختم کرنا مشکل ہے، کم کیا جا سکتا ہے. یعنی ضروریات تو ہے نا، بھوک لگ جائے گی، انہوں نے کتنا ہم کر سکتے ہیں. چنانچہ اپنے سلوک میں انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنایا کہ قلت طعام ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا وہ کہ قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام. ہمارا سلوک یہ ہے کہ سونا کم، کھانا کم، بولنا کم. تو وہ کرنا ہی چاہتے ہیں کہ ضروریات کو کم سے کم کر دیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں ضرورت آتی ہیں. تو وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایک ماشا خوراک پہ کفایت کر لیں گے، ہم دن میں 1 گلاس پانی پی لیں گے، یہ کام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اچھا باقی جتنی چیزیں ہیں وہ چونکہ دنیا کے اندر خدا کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ اس میں طاقت کرتی ہیں، تو پھر وہ اس کے علاج ڈھونڈتے ہیں. یعنی رہبانیت اختیار کر لیں گے، ترک دنیا کر لیں گے، کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ کے جائیں گے جہاں شہوات کا غلبہ نہ ہو سکے، یہاں خواہشات اپنے محرکات کے ساتھ سامنے ہی نہ آئیں. تو آپ اگر کبھی انسانیت کی تاریخ پڑھی ہے یا ہمارے صوفیوں میں سے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو ان کا بڑا مسئلہ یہی ہے. یعنی وہ جیسے ہی نفس انسانی کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ طاقت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کے اندر سے کیسے نکالیں. اندھی بہری ایک قوت ہے جو پل پڑتی ہے، تو وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے، ختم تو وہ ہوتی نہیں، لیکن جو کوشش کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں اصل عمل سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے تمام محرکات ختم ہو جاتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان گویا کل عدم ہو گیا، اس کی شخصیت ہی ختم ہو گئی، کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہ گئی. جب اس کے بعد وہ کہتے ہیں نروان حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو کام کرنے دیا جائے، تو میں نے عرض کیا کہ کام کرنے دیا جائے اور ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو پھر اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے علم اور عمل کو کسی درجے میں بھی خالص رہنے دیں. کوئی امکان نہیں اس بات کا. اتنی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو طاقت ہے جب ہوتی ہے تو ہر چیز کو درہم برہم کر دیتی ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک مست ہاتھی جھومتا ہوا دنیا میں. پھر آپ نے کبھی دیکھا گنڈے کو؟ یعنی انسان کے ایک پہلو کی وہ نوعیت ہوتی ہے. اسی طرح کوئی آدمی غصے میں پھنکار رہا ہو، دیکھو آپ نے، تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ جیسے ہر چیز بالکل باطل ہو چکی ہے. ان میں سے کسی چیز کا بھی غلبہ ہوتا ہے جب، تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. یعنی آدمی کیا چیز بن جاتا ہے اس کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا. یہ جو چیز ہے، اس چیز کو قرآن مجید آلائش سے تعبیر کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ کریں گی طاقت تو نفس آلودہ ہو جائے گا، اگر یہ نہیں کریں گی طاقت تو نفس مردہ ہو جائے گا. اس کو زندہ رکھ کر اس آلودگی سے بچا کر عمل کرنے دیا جائے تو وہ پاکیزہ عمل کرتا ہے. اور یہی تزکیہ ہے، یعنی یہی تزکیہ ہے. یعنی اس کو مردہ نہ ہونے دیا جائے. اگر اس کو آپ مردہ ہو جانے دیں گے تو محرکات، دائیات، عوامل سے خالی ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یعنی دنیا ویران ہو جائے گی. اس کے بعد اگر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو آرٹ ختم ہو جائے گا، تحقیق ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی، تمدن اپنی موت آپ مر جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا.
کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. یعنی انسان کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن جتنی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے وہ سب کی سب اپنی موت آپ مر جائے گی. لیکن اگر آپ ان کو بگٹوٹ ہو جانے دیں گے, بے لگام ہو جانے دیں گے, تو پھر اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہیروں پر کوڑے کے ڈھیر. تو اس کو اپنے صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایک لفظ میں تعبیر کیجئے تو جو حدود ان کے پروردگار نے مقرر کی ہیں ان کے اندر عمل کریں. جیسے ہی ان کے اندر عمل کرتی ہیں تو آپ کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے, آپ کا علم بھی پاکیزہ ہوتا ہے. جیسے ہی ان کے اندر عمل نہیں کرتی تو دونوں پر آلودگی آ جاتی ہے, دونوں نجس ہیں. یہ جو نجاست ہے اگر آپ غور کریں تو مذہب کے دائرے سے تھوڑی دیر کے نکل آئیے, اخلاق کی دائرے میں یہی چیز ہے. یعنی آپ کے اندر جو آپ کی اصل شخصیت ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ سچائی کیا ہے. اس کا علم اس میں کامل علم ہے, بہت اچھی طرح جانتی ہے. وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے دیانت کیا ہے. آپ اخلاق عالیہ کو دیکھیے, آپ کے اندر کی جو شخصیت ہے, کبھی آپ غور کریں, یعنی جس وقت آپ کو کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے, جب جذبات کا کوئی غلبہ نہیں ہے, کبھی چارپائی پر لیٹ جائیے. شہوات اور خواہشات کو بھی آپ نے کچھ لگام دے لی تو آپ دیکھیں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں. یہ سوالات ہیں جو سقراط نے کیے تھے اپنے شاگردوں سے. اس وقت پوچھیں سچائی کیا ہے, اس وقت پوچھیں دیانت کیا ہے. آپ بالکل ٹھیک جانتے ہوں, ہو سکتا ہے آپ الفاظ میں سے تعبیر نہ کر سکیں. کسی فلسفی اور حکیم کے لیے ان کانسیپٹس کو گرفت میں لینا اس طرح ممکن نہیں ہوا, اور عام آدمی تو بالکل نہیں لے سکے, لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہے, بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور آپ عزیزگی سے, اس کی لطافت حسن سے اس وقت حظ اٹھاتے ہیں, لذت اندوز ہوتے ہیں جب آپ جانتے ہیں اس کو. یعنی معلوم ہوتا ہے کوئی حلاوت ہے جو روح میں اتر رہی ہے جب پیور سچائی کا آپ انالائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے بھائی, یا اس سچائی کے راستے میں ضرورت آڑے آ گئی, یا جذبات آڑے آ گئے, یا خواہشات آڑے آ گئی. یہی ہوتا ہے نا, اور کیا چیز ہوتی ہے. اچھا, لیکن سچائی دنیا تک پہنچے کیسے؟ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہنچے گی, جذبات کے بیان کے لیے پہنچے گی, خواہشات کی تکمیل کے لیے, شہوات کے داعیات سے پہنچے گی کیسے؟ تو جب آپ اس کو پہنچانا چاہیں گے تو یہ ہجوم کر دیں گے, اور یہ چونکہ اندھے اور بہرے ہیں تو جب ہجوم کریں گے تو سچائی نہیں رہے گی. ایسے لگے کہ جیسے اس کے اوپر کئی چیزوں کی آلودگی آ گئی ہے. وہ آلودگی جو ہے اس کو پھر ہم نے نام دے رکھے ہوئے ہیں, وہ جھوٹ ہے, وہ چغلخوری ہے, وہ غیبت ہے, وہ بے شمار چیزیں ہیں. آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں سچ کے نقیض ہیں. سچائی اپنی اصل شکل میں پیور فارم میں ہوتی ہے تو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی وہ ان چیزوں کے ساتھ اختلاط پیدا کرتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ آلودہ ہونی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے دوسرے نام ہم رکھ لیتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, بعض لوگوں نے یہ بحث کی کہ دنیا کے اندر در حقیقت کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی جس کو شر کہا جائے اگر اس کو اس گلی میں سے گزرنے پر مجبور نہ کیا جائے. وہ جیسے ہی گزرتی ہے تو یہ چیزیں اس پر طاقت کرتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے جذبات غلبہ پا رہے ہیں, ہماری خواہش غلبہ پا رہی ہے. ورنہ کیا ہے, ورنہ تو اپنی پیور فارم میں وہ چیز موجود ہوگی. عمل کرنے کے لیے باہر لاتے ہیں تو محرکات یہی ہیں, یہ آلودہ کر دیتے ہیں. اس آلودگی یعنی ان کے محرک ہونے, آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایسا ہے کہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے تیل کی ایک مقدار چاہیے, تو وہ ٹھیک اگر جتنی چاہیے اتنی آپ دیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ زیادہ ہو گئی کسی بھی دائرے کے اندر تو پھر گاڑی جو ہے وہ ٹکرا جائے گی جا کے کہیں نہ کہیں, اور وہ روز ٹکراتی رہتی ہے. اصل میں یہ آلودگی جو ہے یہ اس کو وہاں لے جاتی ہے. تو اخلاق کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں برائی بنتی ہیں, اس کے نقیض وجود میں آتے ہیں جس وقت آپ کے نفس کے یہ محرکات بے لگام ہو جاتے ہیں. جتنے بے لگام ہوں گے اتنے وجود میں آ جائے گا. یہ بے لگام نہ ہوں, ان کو حدود کے اندر رکھا جا سکے. یہ حدود کے اندر رکھنا جو عمل ہے یعنی ان کو حدود میں رکھا جائے. خلاصہ جو نکلا وہ یہ کہ نفس انسانی کے اندر ان داعیات کا مارنا مقصود نہیں ہے, ان کو حدود آشنا کرنا مقصود ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ یعنی حدود آشنائی. یہ معلوم ہو جائے کہ میرے جذبات کو, میری خواہشات کو, میری شہوات کو کن حدود کے اندر رہنا ہے. چنانچہ آپ دین کے پورے نظام کا مطالعہ کریں, جو بھی اس کے احکام ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کسی داعیے کو ختم نہیں کیا گیا. یعنی یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں قرار دی گئی کہ آدمی اپنے اندر کے جنس کے داعیات ختم کر دے. اس کے حدود مقرر کر دیے گئے. نفرت کے حدود ہیں,
ہمارے استاد نے قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں نا، سورہ تحریم اور سورہ طلاق، تو ان کا مرکزی مضمون متعین کیا کہ ایک میں نفرت کے حدود بتائے گئے ہیں اور ایک میں محبت کے حدود بتائے گئے ہیں۔ اصل میں دائیات حدود کیا ہے اس کے، یہ نکاح طلاق جتنی چیزیں ہیں، نکاح میں محبت کے حدود اور طلاق میں نفرت کے حدود، یعنی حدود بتانے کہ آپ کے اندر دائیت پیدا ہو گیا ہے، یعنی ان میں سے کوئی چیز جو ہے اس نے زور لگا دیا ہے، یہ کن حدود کے اندر رہے کہ جس کے نتیجے میں نفس پاکیزہ رہے، اور جگہ ہے جہاں یہ حدود کو پھلانگے گی تو پھر اس کے بعد آلودگی آ جائے گی۔ یہ علم میں بھی آتی ہے، عمل میں بھی آتی ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر علم کی دنیا کی ایک چیز کا جائزہ لیجئے، کبھی اس کا جائزہ لیجئے کہ ذات کے اندر ایک خداوند، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے فطرت کی آواز ہے، ہر سلیم الفطرت آدمی اس کو پہچانتا ہے، اس کے لیے دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، یہ انسان کے اندر کی آواز ہے۔ قرآن نے اسی اندر کی آواز کو بیان کیا ہے کہ جس وقت تمہاری تخلیق ہوئی تھی تو ہم نے آدم کی پیٹھ سے نکال کے تم سے پوچھا تھا الست بربکم، یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اس وقت یہ سبق پڑھایا تھا، یہ کہا ہے کہ الست، ہم نے پوچھا تھا تو تم سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں، قدرت بنائی اس طرح گئی ہے انسان کو کہ جیسے ہی اسے شعور دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو سادہ لفظوں میں تعبیر کیجئے تو یوں ہے کہ جو کچھ بھی خدا تخلیق کرے گا اس کے اندر جیسے ہی شعور پیدا کرے، سب سے پہلے آنکھ کھولتے جس کو دیکھے گی وہ خدا ہے، اسی کو دیکھے گی۔ تو خداوند کا معاملہ تو زیر بحث نہیں، لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کی ضروریات، انسان کی خواہشات، یہ اس تصور کو روبہ عمل کرتے دیکھتی ہیں جب، تو طاقت کر دیتی ہیں، تو چنانچہ اسے کیا پیدا ہوتا ہے؟ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان بیمار ہو گیا، ضعیف ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اب وہ اپنی ضروریات، حاجتوں اور اپنی خواہشات کے لیے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کوئی بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ تو فلاں مدار سے پوری ہو جائیں گی، یہ فلاں حضرت کے پاؤں چھونے سے پوری ہو جائیں گی، وہاں کے چرنوں میں بیٹھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کچھ الوہی تصورات اس کے ساتھ وابستہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بندے کو پہلے کچھ منوانا پڑتا ہے، پھر اس سے کچھ کروانا پڑتا ہے۔ تو ایک عمل پھر کچھ اختیارات، کچھ مقامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ پھر کچھ افسود پہ آ جاتے ہیں تو شرک۔ تو قرآن مجید نے اس کو کنڈم کیا، یعنی 2 باتیں کہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی شرک تم کرتے ہو، یعنی خدا کے سوا دوسروں کے لیے جو تم الوہیت مانتے ہو یا ربوبیت مانتے ہو تبھی شرک کرو گے نا، تو یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ افتراء علی اللہ ہے، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہو تم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت میں تو کوئی دلیل ہے نہیں۔ اب ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ جس فاطر فطرت کو تم پہچانتے ہو وہ کہہ دیتا کہ میں نے فلاں کو یہ اختیار دیا ہے، اس نے کہا نہیں، تم کر رہے ہو کہ اللہ ہے، یعنی ایک سادہ استدلال سے اس بات کو دیا۔ اس کے بعد کہا کہ جب تم یہ کر رہے ہوتے تو تم کیا ہو جاتے ہو؟ نجس۔ انما المشرکون نجس، یہ پلید ہے، یعنی یہ ایک نجاست ہے جو تم نے اپنے ساتھ لگا لی ہے۔ تم اگر بالکل صحیح جگہ پر کھڑے ہو، پیور ہو، خالص ہو، تو توحید پر ہو گئے۔ جیسے ہی ان چیزوں کو وابستہ کرتے تو ایک نجاست اپنے ساتھ وابستہ کر، وہ علم کی نجاست کو انالائز کر کے بتایا کہ وہ کیسے لگتی ہے، یہی معاملہ عمل میں ہوتا ہے۔ تو اب علم کو نجاست سے پاک رکھا جائے اور عمل کو بھی نجاست سے پاک رکھا جائے۔ یاد رکھیے نجاست کے نام ہم نے رہے، یعنی چونکہ لگتی رہتی ہے تو اس لیے ہم نے علم میں بھی نجاست، تعصب علم کی نجاست ہے، نجاست کا ایک نام ہے تعصب، لیکن اصل میں نجاست لگتی کیسے ہے؟ جس پہلو سے بھی جائزہ لیں گے کہ علم اور عمل کو نجاست ہمیشہ لگتی ہے یا ضروریات کے ہجوم میں گھر کر، یا خواہشات سے مغلوب ہو کر، یا جذبات سے کر، یا شہوات میں پڑ کر، لگ ہی نہیں سکتی۔ یعنی کسی بھی آپ کسی علمی مقدمے کا جائزہ، کسی عملی مقدمے کا جائزہ لے لیں، یہ دیکھیں گے اس آلودگی سے اس کو پاک رکھنا۔ یہ یاد رکھیے یہ چیزیں یعنی سراپا آلودگی نہیں ہے جس کی میں نفی کر رہا ہوں، نہیں، جیسے ہی حدود میں آتی ہیں تو پاکیزہ ہو جاتی ہیں، یعنی چونکہ ان کو عمل اور علم کے محرکات کی حیثیت سے کام کرنا ہے تو حدود میں آ جاتی ہیں۔ ان کو حدود میں لانے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور جب یہ تقویٰ اختیار جاتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ، یعنی آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ اس لیے قرآن مجید جب کبھی ساری بات ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتا تو کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو،
ایک لفظ اس نے اختیار کیا نا، جگہ جگہ آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے کی ورڈ ہے قرآن مجید میں، یعنی ہر جگہ کے اوپر انسانی علم اور انسانی عمل کے بارے میں ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے وہ تقویٰ۔ مطلب کیا ہے؟ حدود پہچانو اور حدود کے اندر رہنے کی کوشش کرو۔ جیسے ہی آدمی ان حدود کے اندر آتا ہے، پاکیزگی اس کا نتیجہ ہے، تزکیہ نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں آدمی کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو دین کے جتنے احکام بھی اس باب میں آپ کو ملیں گے ان کو میں نے عنوانات کے تحت تقسیم کر لیا اور ہم اس کتاب میں ان کو پڑھیں گے۔ یعنی آپ اس کے بعد ایک ایک کو لے لیجیے، معاشرت کے احکام لے لیجیے، معیشت کے احکام لے لیجیے، سیاست کے احکام لے لیجیے، یعنی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہدایت دی ہے ہم کو۔ ان تمام چیزوں کو لے لیجیے۔ اسی طرح جنگ جدال، جرم و سزا کے معاملات، لوگوں تک دین پہنچانے اور تبلیغ کے اندر آدمی کو کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے عنوانات آپ آگے دیکھیں گے شریعت کے باب میں، عبادات کے علاوہ، عبادات کے سوا جتنے عنوانات آپ دیکھیں گے وہ سب کیا کر رہے ہیں، یعنی ان میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حدود بتائے۔ اچھا، ایمانیات اور اخلاقیات یہ آپ کو علم دیتی ہیں، علم کی پاکیزگی کے حدود آپ کو بتاتی ہیں۔ ایمانیات میں آپ کو بتایا جاتا ہے ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آلودگیوں سے پاک کر کے خدا کو مانا جائے۔ اچھا پھر دیکھیں اس میں بڑے عمدہ الفاظ قرآن نے اختیار کیے، حمد اور تسبیح، آپ جانتے ہیں نا بڑی اہمیت ہے اس کی۔ میں یہ ایمانیات پہ اس پہ بڑی تفصیلی بحث کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جب معرفت ہم کو حاصل تو ہمارے ہاں اس کا اظہار جو ہوتا ہے وہ حمد اور تسبیح میں ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کیا چیز ہے، یعنی ایک چیز ایک منفی چیز ہے اور ایک مثبت چیز ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے خدا کو ان آلودگیوں سے پاک قرار دینا جو انسان کا ذہن اس سے وابستہ کر دیتا ہے، اور حمد کیا ہے، ان اوصاف سے متصف قرار دینا جو حقیقت میں اس پروردگار میں ہونے چاہیے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کے کانسیپٹ کو پیوریفائی کریں، تو یہ عمل کیا ہے، حمد اور تسبیح۔ خدا کے تصور کو، یعنی خدا تو ہر آلودگی سے پاک ہے، ہم اپنے خدا کے تصور کو آلودگیوں سے پاک کرنے کا جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، حمد اور تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تمام ایمانیات کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تمام جتنے ایمانیات ہیں ان میں کیا کیا گیا ہے۔ یہی کیا گیا ہے، ہم ایک ایک کو لے کر انشاءاللہ العزیز اس کا جائزہ لیں گے جب یہ باب آئے گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان یا فرشتوں پر ایمان یا کتابوں پر ایمان یا پیغمبروں پر ایمان، یہ یعنی اپنے تصور میں موجود ہے انسانوں کے اندر، لیکن یہ جیسے ہی روبہ عمل ہوتا ہے تو انہی تمام داعیات کی وجہ سے اس میں آلودگیاں در آتی ہیں، تو پیغمبر اس کو پاک کرتے ہیں، پاکیزہ بناتے ہیں۔ اور جب ان کی ہدایت کے مطابق آدمی ایمانیات کو ٹھیک سمجھ لیتا ہے، اس کا شعور حاصل کر لیتا ہے، تو گویا اس کا علم پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی چیز اخلاقی حدود، یعنی ان کا، جیسے میں نے عرض کیا نا، سچائی میرے اندر موجود ہے لیکن بالکل ٹھیک دیا جائے، بتا دیا جائے تاکہ آلودگیوں سے پاک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد علم جب عمل کی صورت اختیار کرتا ہے تو عمل کی صورت اختیار کیا تھا تو اسے حدود بتائے جاتے ہیں، یعنی قرآن نے بلکہ یہ لفظ ہی اختیار کر لیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود ہیں، تو وہ حدود بتائے جاتے ہیں، اس سے ضابطے وجود میں آ جاتے ہیں۔ دیکھو تم اتنا بڑھ سکتے ہو، اتنا نہیں بڑھ سکتے، اتنا جا سکتے ہو، اتنا نہیں جا سکتے۔ گویا بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا لحاظ رکھ کے اپنے علم اور عمل کو بڑھنے دو آگے۔ تو وہ جو حدود ہیں وہی شریعت ہے، ان حدود کا نام شریعت رکھ دیا۔ وہ حدود کچھ نہیں ہے، وہ شریعت وہی ہے۔ شریعت نام ہے ان حدود کا کہ جن کے اندر اگر آپ اپنے نفس کو علم اور عمل دونوں میں کام کرنے دیں گے تو وہ پاکیزہ رہے گا، اور اگر ان حدود کو لانگ کر آپ اس کو عمل کرنے کی اجازت دیں گے تو پھر وہ، تو اس سے آپ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ شریعت کوئی خارج کی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ٹھیک ٹھیک اپنے نفس کا تجزیہ کر لیں تو ہماری ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے۔ ٹھیک ٹھیک جائزہ لے لیں نا، ہم تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، یعنی ہمیں پاکیزگی کا شعور ہو جائے، آلودگی کا بھی شعور ہو جائے، اس کا ہم فلسفیانہ سطح پر جائزہ لے کے صحیح معرفت حاصل کر لیں، تو اس کے بعد شریعت کی نوعیت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے ایک بچہ پانی کے لیے بیتاب ہوتا ہے، ہم بیتاب ہوں گے یہ پتہ چل جائے کہ آلودگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو، جہاں تک وہ خود یہ شعور حاصل کر لیتے ہیں وہاں چھیڑا ہی نہیں، لیکن جہاں ان کے خود شعور حاصل کرنے میں رکاوٹیں تھیں وہاں وہ حدود اس نے بیان کر دی۔ وہ حدود شریعت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ معاشرت میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے، حدود تعزیرات میں بھی ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی ہے، جنگ و جدال میں بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں
بیان کر دی گئی ہیں تاکہ آلودگی ان کے اندر نہ آنے پائے، اور وہ اس کو صاف کرتی ہیں۔ اچھا، میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں عبادات شامل نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہیں، یعنی دین کے اس مقصد کے ساتھ یہ کہاں سے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ یہ جو حدود آشنائی ہے، یعنی ہم کو حدود کے رہنا ہے اور اندر کا جو ہمارا وجود ہے اس کی پاکی عمل رہنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متنبع رہیں۔ یہ تنبع انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق بالکل ٹھیک نہ ہو جائے۔ یعنی اس کے لیے اصل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا شعور، اس معرفت کا شعور، یہی چیز ہے جو باعث بنتی ہے پاکیزگی کے تصور کے رسوخ کا، پاکیزگی حاصل کرنے کے جذبے کا، اور اس کے لیے حدود آشنائی کا۔ یہی چیز بنتی ہے۔ اگر اس کو درمیان میں سے نکال دیجئے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، یعنی پھر اس کے بعد آلودگی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آلودگی میں لذت آنے لگ جائے آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی ہے در حقیقت جو ہمیں زندہ اور بیدار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی یعنی یہ ضروری ہے، یعنی تعلق تو فطرت میں شامل ہے، لیکن ہم چونکہ غفلت شعار ہے، ہمارے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہی محرکات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے، تو اس وجہ سے اس کی یاد دہانی کی ذات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اس تعلق کی یاد دہانی، یعنی وہ اصل میں یہ کردار ادا کرتی ہیں۔ اب اگر آپ ترتیب قائم کریں تو یہ بن جاتی ہے کہ عبادات اس تعلق کی یاد دہانی کرتی ہیں۔ تعلق جیسے ہی ٹھیک جگہ پر استوار ہو تو اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر نصب العین اور مقصد دونوں کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، پھر وہ اپنے پروردگار سے دست بدعا ہوتا ہے کہ مجھے وہ حدود معلوم ہو جائیں جن کے اندر میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکوں۔ وہ دین ہے، وہ دے دیا جاتا ہے جب پیار کرتا ہے اس شعور کے ساتھ، تو اس کو اس کے نتیجے میں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس پاکیزگی کا صلہ جنت ہے، یعنی یہ گویا پورا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کو سامنے رکھ کر اب آپ جب بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے خدا کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اس میں سے جو سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ ہماری روزمرہ زندگی میں داخل ہے، یعنی روزے سال میں ایک بار رکھتے ہیں، حج زندگی میں ایک بار کرتے ہیں، حج و عمرہ، لیکن جو عبادت ہمارے روزمرہ میں داخل کرتے ہیں وہ نماز ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور مجید نے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں صلاۃ الذکری، میری یاد دہانی کو کے لیے نماز کا اہتمام کروں۔ تو اصل میں یہ تمام عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد دہانی کراتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی اساسات کیا ہیں، اسی عبادت کس طرح اس کی یاد دہانی کراتی ہے، یہ عبادات کے زیر عنوان انشاءاللہ مزید زیر بحث آئے گا۔ لیکن فی الحال جو چیز ہم کو سمجھنی تھی وہ یہ تھی کہ دین کا مقصد قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ خدا کی جنت۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہاں اپنی جنت کے لیے، یعنی اس دنیا کے لیے جو اس نے اصلاً بنا رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے انسانوں کا انتخاب کرے۔ انتخاب کا کرائٹیرین کیا ہے، معیار کیا ہے؟ وہ ہے کون کتنا پاکیزہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ پاکیزگی کیسے حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت ہماری فطرت کے اندر ودیت کر رکھی ہے۔ بہت سے معاملات میں ہم کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں غلطی کا امکان تھا وہاں علم کے معنیات و اخلاقیات کی تصحیح کر دی، یعنی ماننے کی چیزیں کیا ہیں، اخلاقی حدود کیا ہے، اور عمل کے لیے وہ حدود و قیود بتا دیے جن کو ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت تزکیے کا نسخہ ہے، یعنی اس طرح سے آپ اس کو حاصل کرتے ہیں، اور یہ نسخہ کامل ہے، اس کے لیے کسی خارج کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ معرفت حاصل کرنی ہو تو خدا کی کتاب موجود ہے، اور اس معرفت کو زندہ رکھنا ہو تو عبادات کا پورا نظام موجود ہے، اور اگر یہ زندگی حاصل ہو جائے اور پھر آدمی کو انتخاب کرنا ہو کہ اب مجھے اپنے علم اور عمل کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے، تو پورا نسخہ شریعت کا آپ کے پاس موجود ہے، لکھا ہوا۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس نسخے کو آپ اس کی بتائی ہوئی ترکیب کے لحاظ سے استعمال کیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ اب آپ فرمائیں گے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو بھائی میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا علاج صرف صوفیوں کے پاس ہے، اور وہ جب یہ کراتے ہیں تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، صرف بات رہ جاتی ہے باقی۔ دین میں جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زندہ اور بیدار کیجئے، پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو یاد دہانی کے مقام پر لائیے عبادات کے ذریعے سے، اور اس کی کتاب سے اس کی صحیح معرفت حاصل کیجئے۔ دین کا پورا نسخہ آپ کے پاس رہنا چاہیے، جب موقع آئے اس کو استعمال کریں، بس بر وقت استعمال کریں،
جتنی دوا صبح لینی ہے صبح لیں، جتنی دوپہر لینی ہے دوپہر کو لیں، جتنی شام کو لینی ہے شام کو لیں، بر وقت استعمال کریں، نہیں تو بالکل 100% ٹھیک نکلے گا، بشرطے کہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ایسا کوئی طبیب اب تک پیدا نہیں ہوا کہ جو آپ کے خواب میں آ کے آپ کو بیدار کرے اور یہ کہے کہ ذرا اٹھیے راہ کرم دوا لے لیجیے، یعنی اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ دین کے مقصد کے ساتھ دین کا ریلیشن اور تعلق ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ اس عبارت کو پھر پڑھ لیجئے۔ اس دین کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو علائشوں سے پاک کر کے اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو و نما دی جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نصب العین بہشت بری اور راضیت مرضیہ کی بادشاہی ہے، اور فوز و فلاح کے اس مقام تک پہنچنے کی ضمانت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس وقت البتہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے پروردگار کا نام یاد، نماز پڑھی۔ یہ دیکھیے طریقہ ہی بتا دیا گیا، خاص ذکر یہاں آیا ہے اس کا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس آیت کے اندر یعنی باقی دین کا ذکر نہیں ہے، صرف خدا کے نام کی یاد دہانی اور نماز کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس تعلق کے بغیر اگلا قدم ہی نہیں اٹھ سکتا۔ جیسے ہی آدمی یہ کرے گا تو باقی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، درا حال ہے کہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن پڑھیں گے تو میں عرض کروں گا۔ دیکھیے یہاں کتنی خوبی کے ساتھ قرآن مجید نے اس چیز کو اٹھا لیا ہے جو اصل باعث بنتی ہے، باقی چھوڑ دیا ہے ساری چیزوں کو۔ لہٰذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے پیش نظر نہ کوئی حکومت قائم کرنا تھا، نہ ان کے پیش نظر کوئی انقلاب لانا تھا، نہ ان کے پیش نظر اس نوعیت کے کوئی دوسرے کام کرنا تھا۔ یہ ضمنی چیزیں ہیں، سب کی سب دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ انسان کو خدا کی جنت کے لیے انتخاب کا طریقہ بتا دیں، یعنی ان سے بڑا کوئی محسن نہیں، معاملہ آگے پیش آنے والا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے، انہوں کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، اس کا نسخہ یہ ہے، بس یہ ان کا کام ہے، وہ یہی کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے اور سارا دین اسی مقصود کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ کرتا ہے پیغمبر، بس یہی کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو تزکیہ کی بحث ہوئی۔ وقت کتنا باقی؟ 10 منٹ۔ سوال ہے جی، ایک بار آپ نے فرمایا کہ اس کے 2 اجزاء ہیں، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو، ایک میں علائشوں سے پاک ہونے کا عنصر ہے، ایک طرف مثبت طور پر نشو و نما ہے۔ یہ شریعت کے وہ کون سے حصے ہیں کہ جو مثبت نشو و نما کی طرف؟ وہ جب کے احکام کا مطالعہ کریں گے نا تو معاشرت میں کچھ احکام ایسے آئیں گے جو منفی ہوں گے، کچھ ایسے آئیں گے کہ جو محض اس چیز کو زیادہ بڑھانے کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سیاست میں ہوگا، اسی طرح کا معاملہ باقی تمام امور میں۔ عبادات کے بارے میں کئی کہا کہ وہ تمام تر مثبت دائرے کی طرف ڈائریکٹڈ، وہ تو اصل میں یاد دہانی کرتی ہیں، ان کا اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے۔ جب وہ یاد دہانی کرتی ہیں اس کی، تو اگر تو اس یاد دہانی کو آپ حاصل کر لیں تو گویا آپ بالکل پیور ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بڑھتی چلی۔ یہی وجہ کہ آپ انبیاء علیہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو چیز زیادہ غلبہ پاتی چلی جاتی ہے، پھر یعنی ایک تو انہوں نے جتنی یاد دہانی کی انسان کو ناگزیر ضرورت ہے اس کو فرائض میں بیان کر دی، یعنی اتنی نماز ضرور پڑھو تاکہ یاد دہانی حاصل رہے۔ لیکن وہ جب ضرورت زیادہ محسوس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، یعنی انہی عبادات ہی میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اضافہ کر کے اور بہتر کر لیا جائے۔ تو یہ اصل میں یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد وہ عمل خود بخود شروع ہو جاتا ہے، جو مثبت اور منفی عمل ہے، اور وہ ہر دائرے میں الگ الگ ہے، یعنی صرف عبادات ہی میں نہیں ہوتا، ہر دائرے میں الگ الگ ہے۔ عبادات کچھ نہیں کرتی، یاد دہانی کرتی ہیں، خدا کے تعلق کی یاد دہانی کرتی ہیں۔ اصل میں خدا کا تعلق جیسے ہی اندر سے اٹھ کر نمایاں ہو جاتا ہے تو آپ کو پرے پرواز لگ جاتے ہیں آگے جانے کے لیے، یعنی یہ نتیجہ ہے اس کا۔ اللہ کا تعلق ہے جو آدمی کو نشو و نما دیتا ہے، جو اس کی پاکیزگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ عبادات اس کا ذریعہ ہے، اس تعلق کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے، خود وہ کوئی کام نہیں کرتی سوائے یاد دہانی۔ وہ یاد کرا دیا، یاد آ گیا، کس کو یاد کرا دیا؟ خدا کو یاد کرا دیا۔ جب خدا یاد ہو گیا
تو اب آپ کا تعلق یہ دیکھیے نا، یک بیک آپ کو ماں یاد دلا دی جائے تو یاد دلانے کا عمل ایک الگ چیز ہے، یاد آنے کے بعد ماں کی محبت اپنا کام خود کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا کام یاد دلاتا ہے، عبادات یاد دہانی کا ذریعہ۔ اس میں اگر پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر جو لازم اور فرض عبادات ہیں اگر وہ یاد دہانی کرا دیں تو نفل عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس کے نتیجے میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تو یہ کیسے معلوم ہو کہ فرض عبادت نے یاد دہانی پوری کرا دی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی وقت الائیو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا اپنے اللہ کے ساتھ، تو جو الائیو ہو عام طور پہ وہ الائیو ہی رہتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آپ انسانی نفس کا تجزیہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو اس کے علاوہ بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ اکتفا کر لیں، لیکن یہ ہم بڑی تفصیل سے زیر بحث لائیں گے عبادات میں انشاءاللہ۔ تو اصل میں عبادات کی جگہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے تعلق کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کا تعلق جیسے ہی، یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے اندر جس کو نمایاں کر دیا جائے گا، پھر آپ اس تعلق میں جیتے ہیں۔ اس تعلق میں کیسے جیتا ہے انسان، اصل میں یہ ہے چیز جس کو حاصل کرنا مقصود ہے، جس کو ہمارے اس دور کے ایک عارف نے کہا نا کہ ایک ربانی انسان بن جائے آدمی۔ تو وہ ربانی انسان بنتا کیسے ہے؟ وہ خدا کے تعلق کے استحضار سے بنتا ہے، اور خدا کے تعلق کا استحضار کرانا دین کا کام ہے، یعنی عبادت یہ کر دے گی، اس کے بعد باقی کام اس تعلق، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ عام طور پر دیکھیے یہ سوال یہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے خدا کے تعلق کی یاد دہانی کرانے کے بعد آپ کو بتانا تھا پتہ یہ ہے، تو چلا گیا کوئی، بھئی کوئی چیز ہوگی نا جو یاد آ جائے گی، وہ چیز جیسے ہی یاد آ جائے گی تو پھر وہ آپ کی پاکیزگی کو پرے پرواز لگا دے گی، یعنی پھر آدمی اس یاد اس تعلق میں جیتا ہے، وہ تعلق پھر وہ احاطہ کر لیتا ہے اس کے وجود کا، پھر وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں، لیکن یہ صوفیوں والی نہیں ہوتی۔ اور کوئی سوال کر لیجئے، پھر دو ہیں تو اس میں آگے کی بحث اگلی نشست کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے یہ اندازہ، یعنی جس چیز کو بیان کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ تزکیہ جو ہے یہ دین کا مقصد ہے، اور دین سے تزکیہ ہوتا ہے، یعنی دین پر عمل سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ جس کو اس معاملے میں انسان کی مدد کرنی ہے وہ صرف ایک ہی مدد ہے جو ہم جیسے ناقص یا اچھے برے معلمین کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس نسخے سے متعارف کرا دیں بس، یعنی معالج خدا ہے، نسخہ اس کا ترتیب دیا ہوا ہے، ہمیں صرف ایک خدمت کرنی ہوتی ہے کہ اس سے متعارف کرا دیں۔ تصوف کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے نسخہ بھی اپنا ترتیب دیا اور معالج بھی باہر کر دی، یعنی اس کے جرائم میں سب یہی ہے۔ تزکیہ دین کا مقصد ہے، دین کو جیسے ہی آپ پورا اختیار کر لیتے ہیں پورا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جاننے والوں کا کوئی اس کے سوا فنکشن نہیں، کوئی ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس نسخے سے متعارف کرا دیں، یعنی ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس وقت میں بھی جو خدمت انجام دے رہا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ کیا نسخہ ہے، آپ کو اس نسخے کو کیسے استعمال کرنا۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کی ہوں بوشت معلمہ، میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام یہ۔ یہاں بھی دیکھیے جو الفاظ استعمال ہوئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تزکیہ۔ تو انبیاء علیہ السلام ہیں تزکیہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی شریعت بتا کر، اللہ کی حکمت بتا کر۔ اللہ کی شریعت وہ حدود ہیں جو آپ کے عمل کو پاکیزہ رکھتے ہیں، حکمت وہ تعلیم اور وہ ہدایت ہے جو آپ کے علم کو پاکیزہ کرتی ہے۔ یہی دونوں چیزوں کا پاکیزہ ہونا یہ مقصود ہے، اور اس معاملے میں دین کامل ہے، یعنی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس نسخے کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے، اور اس نسخے کو پانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی، اس کے لیے بھی عبادات کا نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ تو ان کا اصل کام یہ ہے کہ یہ نسخہ نہیں استعمال ہو سکتا جب تک خدا کا تعلق مستحضر نہ ہو، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس تعلق کی یاد دہانی عبادات کرتی ہے۔